السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں تشا گوہر کے قلم سے تحریر کردہ ناول محبت کچھ یوں ہے تم سے کے ایپیسوڈ نمبر 28 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے جلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ الماس تیار ہو چکی تھی اور اس نے ہلکے گلابی رنگ کا نفیس سی کڑھائی اور نگینے والا جوڑا پہنا ہوا تھا۔ وہ پہلی مرتبہ سکندر کے ساتھ اکیلے کہیں باہر جا رہی تھی۔ اس کے ہونٹوں پہ ایک مسکان تھی جو جدا نہیں ہو رہی تھی۔ وہ تیار ہو چکی تھی اور سکندر کے پہنچنے کا انتظار کر رہی تھی۔ 2 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا اور الماس کو گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس نے سارا سے اپنی کیفیت بیان کی۔ باجی 3 گھنٹے ہونے والے ہیں، وہ ابھی تک نہیں پہنچے، مجھے پریشانی ہو رہی ہے۔ الماس کی فکر مندی دیکھ کر سارا کو بھی تشویش ہونے لگی، لیکن اس کو تسلی دینے کے لیے اس نے ہنستے ہوئے کہہ دیا، اسے دیکھنے کی اتنی جلدی ہے تمہیں؟ وقت کٹ ہی نہیں رہا۔ نہیں باجی، سچ میں مجھے بہت پریشانی ہو رہی ہے، سارا نے اسے تسلی دی۔ بس آنے والا ہوگا، رش ہوگا راستے میں، اس لیے دیر لگ رہی ہوگی۔ دفتن فون کی گھنٹی بجی۔ سارا لاؤنج میں گئی اور فون کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو۔ الماس باہر آئی تو اس نے سارا کو دیکھا۔ وہ بے چین نگاہوں اور سنجیدہ صورت لیے الماس کو دیکھنے لگی۔ بے جان ہاتھوں سے اس نے فون واپس رکھا۔ کیا ہوا باجی، سب ٹھیک ہے نا؟ الماس کا دل زور زور سے کسی اندیشے کے تحت دھڑکنے لگا۔ سارا نے کس دقت سے اپنے آپ کو بولنے کے قابل بنایا تھا، یہ وہی جانتی تھی۔ الماس کو اس کے انداز سے گھبراہٹ ہونے لگی۔ وہ سکندر۔ الماس نے بے چینی سے سارا کو دیکھا۔ سکندر ہسپتال میں ہے، وہ زخمی ہے، ہمیں ابھی نکلنا ہے۔ سارا نے بات مکمل کی تو الماس وہیں زمین پر ڈھہ گئی۔ اسے لگا اس کا دم گھٹنے والا ہے۔ سارا نے جلدی جلدی پڑوس میں جا کر پڑوسن کو بلایا اور بچوں کا خیال رکھنے کو کہا اور خود الماس کو لے کر ہسپتال کے لیے نکلی۔ الماس کے آنسو تھم ہی نہیں رہے تھے، وہ مسلسل روئی جا رہی تھی۔ سارا خود بہت پریشانی میں تھی۔ الماس، خود کو سنبھالو، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسے تسلی دیتے دیتے وہ خود بھی رو پڑی تھی۔ وہ سکندر کو چھوٹا بھائی اور اولاد کی طرح سمجھتی تھی۔ فون میں جب اس نے سکندر کی تشویشناک حالت کا سنا تو اس نے بہت ضبط سے اپنے آپ کو سنبھالا تھا۔ وہ الماس کے بجائے خود کو اس بات کا یقین دلانے کی کوشش کر رہی تھی کہ سکندر ٹھیک ہو جائے گا۔ ہسپتال پہنچے تو سکندر کی ٹیم کوریڈور میں ہی نظر آ گئی تھی۔ آپریشن ہو چکا تھا اور وہ سکندر کو روم میں شفٹ کرنے والے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کو 3 گولیاں لگی تھیں، ایک کندھے میں اور 2 سینے پہ۔ کریٹیکل سپاٹس پہ گولی نہیں لگی تھی، لیکن خون بہہ گیا تھا۔ انہوں نے سکندر کو خون چڑھا دیا تھا، لیکن اس کی ریکوری تک کچھ کہنا مناسب نہیں تھا۔ وہ زندگی اور موت کے درمیان تھا۔ وامک دواؤں کے زیر اثر سو رہا تھا، مگر اس کی رپورٹس تسلی بخش تھیں۔ سارا نے نوید کو دیکھا تو فوراً پہچانتے ہوئے اس کی طرف دوڑی۔ الماس بھی ساتھ ساتھ تھی۔ سکندر کیسا ہے؟ سارا نے اپنی نم آواز کو قابو کرتے ہوئے پوچھا۔ سر کی حالت بہت کرٹیکل ہے، انہیں 3 گولیاں لگی ہیں۔ گولیاں؟ الماس نے سرگوشی جیسی آواز میں خود کلامی کی اور مزید اس کی بات سنے بغیر وہ کھڑے کھڑے ہی گر گئی۔ الماس؟ سارا نے ایک دم اونچی سی آواز میں کہا۔ ایک طرف سکندر تو دوسری طرف الماس۔ 2 وارڈ بوائے آ کر فوراً الماس کو اسٹریچر پر ڈال کر ایمرجنسی وارڈ کی طرف لے گئے۔ سارا بھی الماس کے ساتھ بھاگی۔ ڈاکٹر نے الماس کا چیک اپ کیا اور پھر کچھ ٹیسٹ کروائے۔ وہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ سارا مزید پریشانی میں گھر گئی تھی۔ ایک طرف سکندر تھا تو دوسری طرف الماس۔ وہ بے اختیار روتے دل کے ساتھ دونوں کی صحت یابی کی دعا کرنے لگی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی بھاگ دوڑ کے بعد ڈاکٹر نے الماس کی حالت کا تسلی بخش جواب دیا۔ زیادہ پریشانی کی بات نہیں ہے، اس حالت میں بس تھوڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ ان کی ڈائٹ اور آرام کا خیال رکھیں اور ذہنی دباؤ سے دور رکھیں انہیں۔ سارا کو ڈاکٹر کی بات نے نئی پریشانی میں گھیر لیا۔ ایسی حالت؟ سارا کے تشویشناک انداز کو دیکھ کر ڈاکٹر اس کی بات کا مطلب سمجھ گیا تھا۔ ڈونٹ وری ٹو مچ، شی از 8 ویکس پریگننٹ۔ سارا بالکل گنگ ہو گئی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ خوش ہو یا اداس۔ ایک طرف الماس اور سکندر کی اولاد کی خبر اور دوسری طرف وہ موت سے زندگی کی جنگ لڑ رہا تھا۔ سارا نے اپنے آنسو صاف کیے۔ الماس کو ڈاکٹر نے پرسکون رکھنے کے لیے نیند کا انجیکشن دے دیا تھا۔ اگر وہ ہوش میں ہوتی تو پھر سے اس کی حالت بگڑ سکتی تھی۔ وہ رات سارا پر بہت بھاری تھی۔ ساری رات اس نے اور سکندر کی ٹیم ممبرز نے ICU کے باہر اس کے ہوش میں آنے کا انتظار کیا تھا۔ سارا نے ایک لمحے کے لیے بھی آنکھ نہیں جھپکی تھی۔ وہ کبھی سکندر کی طرف جاتی، کبھی الماس کی طرف۔ اسے بھی تو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ صبح نمودار ہی ہوئی تھی کہ الماس کی آنکھ کھل گئی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے ارد گرد دیکھا اور آہستہ آہستہ اسے کل کے واقعات یاد آ گئے۔ اس کی آنکھیں پھر سے پانی سے بھرنے لگیں۔ وہ ہمت کر کے بیڈ سے اٹھنے لگی۔ سارا فوراً اس کی طرف لپکی۔ الماس، کہاں جا رہی ہو؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ باجی، میں کیسے آرام کر لوں؟ وہ وہاں ہیں، مجھے ان کے پاس جانا ہے۔ سارا نے اسے بہت مشکل سے روکا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، چلیں گے اس کے پاس، پہلے تم آرام سے کچھ کھا لو، ڈاکٹر نے کہا ہے
کہا تھا تمہیں اپنے خیال رکھنا ہے۔ سارا نے اسے تسلی دے کر دوبارہ بٹھانے کی کوشش کی تو وہ مزید زور سے رونے لگی۔ باجی میں کیسے آرام سے بیٹھ جاؤں، انہیں میری ضرورت ہے، مجھے ابھی جانا ہے ان کے پاس۔ وہ ضدی بچے کی طرح پھر سے کمرے سے نکلنے لگی تو سارا نے اسے زبردستی پکڑ کر واپس بیڈ کی طرف دھکیلا۔ الماس، تم ماں بننے والی ہو، اپنا نہیں تو بچے کا خیال کر لو پلیز۔ کیا؟ الماس کو سارا کی بات سن کر شدید حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ خوش ہو یا روئی۔ ایک طرف اس کا شوہر زخمی حالت میں بے ہوش پڑا تھا تو دوسری طرف یہ خبر کہ وہ امید سے ہے۔ الماس بے جان سی ہو کر بستر پر ڈھہ گئی۔ اس نے مزاحمت بھی چھوڑ دی تھی۔ سارا اس کے ساتھ بیٹھ گئی اور اسے خود سے لپٹا لیا۔ میری جان، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اپنی اولاد کی خوشی کا اسے کتنا انتظار تھا۔ اب دیکھنا، تم جیسے ہی اسے بتاؤ گی وہ ایک دم اٹھ جائے گا۔ سارا پتہ نہیں یہ باتیں کر کے الماس کو تسلی دے رہی تھی یا خود کو۔ خدا نہ کرے اگر انہیں کچھ ہو گیا تو میں کسے جیوں گی؟ وہ میری امید ہیں، میں ان کے بغیر ان کی اولاد کیسے پالوں گی باجی، میں مر جاؤں گی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سارا خود بھی رو رہی تھی اور اسے گلے لگائے اس کی کمر تھپ تھپانے لگی۔ اس نے الماس کو جی بھر کر رونے دیا۔ جب وہ خوب سارا رو چکی تو وہ الماس کو تھوڑا سا کھلا کر سکندر کے پاس لے آئی۔ الماس نے بہت مشکل سے 2 لقمے زہر مار کیے تھے۔ اس کا کچھ بھی کھانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن بچے کی وجہ سے اس نے 2 نوالے لے لیے۔ وہ سکندر کی اس نشانی کو کھونا نہیں چاہتی تھی۔ ان کے آنگن کا پہلا پھول، الماس اور سکندر کے دل کا ٹکڑا، ان کی پہلی اولاد۔ وہ ICU کے باہر کھڑی شیشے کی کھڑکی سے سکندر کی پٹیوں میں جکڑے سینے کو دیکھ رہی تھی۔ آنسو کی تار کی صورت اس کی آنکھوں سے بہہ رہے تھے۔ نوید اور جمال بھی قریب ہی کھڑے تھے اور عامر بھی اٹھ کر آ گیا تھا۔ نوید نے سارا کو مختصراً سارا واقعہ بتا دیا۔ اس وقت وہ سب سے زیادہ مضبوطی اور حوصلے کا مظاہرہ کر رہی تھی۔ سکندر کی طرف سے اس کا دل بہت پریشان تھا۔ وہ یہی دعا کر رہی تھی کہ اسے کچھ نہ ہو۔ کیا الماس کو اندر جانے کی اجازت نہیں مل سکتی؟ سارا نے ڈاکٹر سے بات کی۔ اس کی بیوی اس کے پاس جانا چاہتی ہے، وہ امید سے ہے۔ ایک بار اسے دیکھنے دیں، اسے تسلی ہو جائے گی۔ ڈاکٹر نے کچھ سوچ کر تھوڑی دیر کے لیے الماس کو اندر جانے کی اجازت دے دی۔ وہ فوراً سے سکندر کے بیڈ کے پاس گئی۔ اسے یوں زخمی دیکھ کر الماس کو مزید رونا آنے لگا۔ الماس کو اس کی باتیں یاد آنے لگیں۔ ایک ایک کر کے اس کے ذہن میں سکندر کی ساری باتیں گونج رہی تھی۔ آئی لو یو مسز الماس سکندر، کتنی محبت سے اس نے کہا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کب میرے دل میں آئی، لیکن جب بھی میں گھر سے دور ہوتا ہوں تمہیں بہت مس کرتا ہوں۔ کتنی بےتابی تھی اس کی آواز میں۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچنے دوں گا، یہ میرا وعدہ ہے تم سے۔ کتنا مضبوط انداز تھا، جیسے وہ اسے ہر تکلیف سے بچا لے گا۔ لیکن اگر اسے کچھ ہو گیا تو کون کرے گا اس کی حفاظت؟ مجھے نہیں پتا کہ میں کتنا جیوں گا، لیکن اپنا ہر اچھا اور برا وقت میں تمہارے ساتھ ہی گزارنا چاہتا ہوں۔ ایک التجا تھی جو قبولیت کے منتظر تھی۔ آئی مسڈ یو۔ چھوٹی سی زندگی ہے، کیا پتہ کل میں رہوں نہ رہوں، پھر تمہیں میری باتیں یاد آیا کریں گی۔ کیا یہی مطلب تھا اس کی اس بات کا؟ کیا زندگی اتنی ہی چھوٹی تھی؟ تم رویا مت کرو، میرے دل سے برداشت نہیں ہوتا۔ اب بھی وہ رو رہی تھی، لیکن سکندر اس کے آنسو صاف نہیں کر رہا تھا۔ وہ تو بس آنکھیں بند کیے آکسیجن ماسک لگایا پٹیوں میں لپٹا ہوا سو رہا تھا۔ اسے تو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ الماس رو رہی ہے۔ تمہارے لیے ایک چھوٹا سا سرپرائز ہے۔ یہ تھا سرپرائز؟ اس کے لیے وہ اتنا تیار ہوئی تھی؟ سکندر، خدا کے لیے آنکھیں کھولیں، دیکھیں میری طرف، مجھے اس اذیت سے نکالیں پلیز۔ دیکھیں اللہ نے کتنی بڑی خوشی دی ہے، آپ باپ بننے والے ہیں۔ اب تو ٹھیک ہو جائے، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی سکندر، میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ اس نے روتے روتے سکندر کا ہاتھ پکڑ کر چوما۔ اب بھی ہوش نہیں آیا تھا اسے۔ الماس اس کے پاس کچھ دیر اور وہیں بیٹھی رہی۔ اس کا مقررہ وقت ختم ہوا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے سکندر کا ہاتھ نکالا اور واپس دروازے کی جانب مڑی۔ وہ دروازے کی طرف بڑھی اور ایک نظر پھر سے مڑ کر سکندر کو دیکھا۔ الماس کو سکندر کے ہاتھ میں ہلکی سی جنبش محسوس ہوئی۔ وہ ایک دم سے بھاگ کر سکندر کے پاس گئی اور ڈاکٹر کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ ڈاکٹرز فوراً اکٹھے ہوئے اس کا معائنہ کرنے لگے۔ کچھ دیر تک ضروری اقدامات کرنے کے بعد ڈاکٹر نے باہر آ کر انہیں سکندر کے ہوش میں آنے کی اطلاع دی۔ الماس کی سانس میں سانس آئی۔ ڈاکٹر نے ہدایات دیں کہ کچھ گھنٹوں بعد سب لوگ سکندر سے مل سکتے ہیں، اب وہ خطرے سے باہر ہے۔ الماس وہیں ICU کے باہر رکھے بینچ پہ بیٹھ گئی۔ سکندر کی ٹیم نے سکندر کی کافی دیکھ بھال کی تھی۔ سکندر کو روم میں شفٹ کر دیا گیا تھا۔ 4 گھنٹے گزرنے کے بعد سب کو اندر جانے کی اجازت بھی مل گئی۔ سکندر نے سب سے پہلے وامق کی خیریت اور پھر ادیب رانا اور لیاقت بھٹی کی سیکیورٹی اور کسٹڈی کی حفاظت کا پوچھا تھا۔ نوید نے اسے سارے معاملے کی تفصیل بتا دی تھی۔ حملہ آور اشتیاق سمیت تمام موقع پہ ہی مار دیے گئے تھے۔ اب انہیں ان 2 قیدیوں کے متعلق جلد از جلد ہی کچھ کرنا تھا، ورنہ ان کی ساری محنت رائے گاہ چلی جانی تھی۔ سکندر کو کام کے متعلق تسلی بخش جواب ملے تو اسے الماس یاد آ گئی۔ سر، آپ کے گھر والوں کو انفارم کر دیا تھا، وہ باہر ہیں، آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اندر بھیج دو انہیں، سکندر نے آہستہ سے کہا۔ تکلیف کے باعث وہ زیادہ نہیں بول رہا تھا۔ الماس اور سارا کمرے میں داخل ہوئیں۔ سارا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔
سکندر کو پہلے سے بہتر حالت میں دیکھ کر وہ کچھ مطمئن ہوئی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر اس کی پیشانی چومی۔ کتنا ڈرا دیا تھا تم نے ہمیں۔ بھابھی پہلی دفعہ تھوڑی ہوا ہے، چھوٹی موٹی چوٹیں تو لگتی رہتی ہیں، مرد کو درد نہیں ہونا چاہیے۔ سکندر نے کمزور سی مسکراہٹ سجا کر کہا، یہ چھوٹی موٹی چوٹ ہے؟ خدا کو مانو سکندر، تم نے تو ہماری جان ہی نکال دی تھی۔ سارا نے اسے روتی آنکھوں سے گھورا اور پھر اپنے پیچھے چھپی الماس کو آگے کیا۔ تم دونوں بات کر لو، میں آتی ہوں۔ وہ بہانے سے باہر نکل گئی۔ الماس نے روتی آنکھیں اٹھا کر سکندر کو دیکھا تو وہ ہلکا سا مسکرایا۔ ادھر آؤ میرے پاس، وہ ہلکا سا بولا تو الماس چپ چاپ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ رو رو کر کیا حالت کر لی ہے اپنی، آئینے میں دیکھو گی تو بھوت نظر آئے گا۔ کل الماس نے تیار ہو کر جو آئی لائنر اور کاجل لگایا تھا وہ رونے سے بہہ کر اس کی آنکھوں کی گرد سیاہ ہلکے بنا چکا تھا۔ سکندر نے اس کو دیکھ کر مذاق سے کہا تھا۔ الماس نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا۔ وہ اب بھی اپنی اسی گلابی کپڑوں میں تھی جو اس نے سکندر کے ساتھ ڈنر پر جانے کے لیے پہنا تھا۔ میری جان کیا ہوا؟ میں ٹھیک تو ہوں، دیکھو۔ اس نے ایک ہاتھ بڑھا کر الماس کا ہاتھ پکڑا۔ یہ کیسا سرپرائز تھا، مجھے بالکل اچھا نہیں لگا۔ آئندہ مجھے ایسا کوئی سرپرائز مت دیجیے گا۔ الماس اس پر یوں غصہ ہو رہی تھی جسے ساری غلطی اس کی ہو۔ میں تو تمہارے پاس ہی آ رہا تھا، بس راستے میں اچانک یہ سب ہو گیا، اور یہ حرکت اسی مظلوم کی ہے جس کے ہاتھ کاٹنے پہ میں آپ کو ظالم لگ رہا تھا۔ سکندر نے اسے یاد دلانے کی کوشش کی۔ آپ کو اس کمینے کو زندہ چھوڑنا ہی نہیں چاہیے تھا، جہنم میں جائے وہ، الماس نے تڑپ کر کہا تو وہ سکندر تکلیف کے باوجود مسکرایا۔ پہنچا دیا اس کو جہنم میں، میں ٹھیک ہوں اب۔ اچھا تو یہ ڈریس پہننا تھا آپ نے کل، بیوٹیفل۔ ویسے تم بگڑے ہوئے میک اپ میں بھی پیاری لگتی ہو، خوبصورت بھوتنی۔ سکندر کے یوں بھوتنی کہنے پر الماس نے برا ماننے کے سے انداز میں اسے گھورا۔ اگر آپ کو اتنی بھوتنی لگ رہی ہوں تو مت دیکھیں، میں نے خوبصورت بھی تو کہا ہے۔ الماس ناراضگی سے اٹھتے اٹھتے دوبارہ بیٹھ گئی۔ آنسو اب بھی اس کی پلکوں پہ ٹھہرے تھے۔ وہ دونوں کچھ دیر یوں ہی خاموشی کی زبان سنتے رہے۔ الماس اس کے قریب بیٹھی تھی اور وہ نیم دراز سا لیٹا ہوا تھا۔ وہ الماس کو دیکھے جا رہا تھا۔ کیسے کیسے خیال اس کے دل میں آ رہے تھے۔ اگر اس سے کچھ ہو جاتا تو یہ جو اس وقت خاموشی سے اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی یوں خاموش نہ بیٹھی ہوتی۔ سارا کچھ دیر میں واپس آئی، اندر داخل ہوئی تو دونوں ہی خاموش سے نظر آئی۔ سکندر کی نگاہیں الماس پر تھیں اور الماس کے سکندر کے ہاتھ پر جس میں اس کا اپنا ہاتھ دبا ہوا تھا۔ ہو گئیں باتیں، اور بھائی بہت بہت مبارک ہو تمہیں، وہ اپنی دھن میں بولی۔ اسے لگا الماس نے کچھ خبری سنا دی ہوگی۔ خیر مبارک، لیکن کس بات کی؟ سکندر نے ناسمجھی سے سارا کو اور پھر الماس کو دیکھا۔ اسے ایسا لگا کہ یہ مبارک بات اس کے ہوش میں آنے کے لیے تو بالکل بھی نہیں ہے۔ سارا نے الجھ کر الماس کو دیکھا۔ تم نے ابھی تک اسے نہیں بتایا؟ الماس شرما کر سارا اور سکندر کو دیکھنے لگی۔ الماس امید سے ہے، ہمیں بھی کل ہی پتہ چلا۔ سکندر نے دونوں آنکھیں بڑی کر کے بے یقینی سے دونوں خواتین کو دیکھا، اور پھر جب اسے سمجھ آیا کہ سارا نے کیا کہا ہے تو اس کے چہرے سے خوشی پھوٹنے لگی۔ ریئلی؟ اس نے الماس کے ہاتھ کو دبا کر پوچھا تو اس نے شرماتے ہوئے سر جھکا کر اسبات میں سر ہلایا۔ الماس، میں بتا نہیں سکتا مجھے کتنی خوشی ہو رہی ہے، تم نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ وہ تکلیف کے باوجود کھل کر مسکرا رہا تھا۔ تمہاری حالت کی خبر سن کر محترمہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ تو شکر ہے کہ ہم ہسپتال میں ہی تھے تو ڈاکٹرز نے بر وقت چیک اپ کر کے سنبھال لیا اور ساتھ ہی اس کی پریگنینسی بھی کنفرم کر دی، ورنہ تو ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کرے یہ بچہ تم دونوں کے لیے خوش قسمت ثابت ہو، سارا نے بتایا تو الماس خاموشی سے سننے لگی۔ سکندر نے سارا کے آخری جملے پر آمین کہا تھا۔ کچھ دن ہسپتال میں رکھ کر اسے چھٹی دے دی گئی تھی۔ ڈاکٹرز نے اسے مکمل آرام کا کہا تھا، مگر وہ پھر بھی گھر آنے کے دوسرے دن ڈیوٹی پر چلا گیا تھا۔ اسے لگا کہ جو کیس اس نے حل کر لیا ہے اسے مزید سلجھا دینا چاہیے، اس لیے دونوں مجرموں کو نامعلوم مقام پر شفٹ کر دیا۔ الماس نے اس کی اس دوران بہت خدمت کی تھی۔ حالانکہ اس کی حالت کے پیش نظر سارا اور سکندر دونوں نے اسے آرام کا کہا تھا، مگر وہ کہاں کسی کی سننے والی تھی۔ جب سے سکندر کو باپ بننے کی خوشخبری ملی تھی وہ بہت خوش تھا۔ ایک شام وہ دونوں لان میں جھولے پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب سکندر نے الماس سے کہا، مجھے بہت شدت سے انتظار ہے کہ کب میں اپنی بیٹی کو گود میں لوں گا۔ الماس نے اچنبھے سے اسے دیکھا۔ آپ کو کیسے پتا کہ یہ بیٹی ہے؟ بیٹا بھی تو ہو سکتا ہے۔ سکندر اس کی بات سن کر مسکرایا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ بیٹی ہوگی، میں باپ ہوں اس کا، محسوس کر سکتا ہوں۔ وہ پر یقین تھا کہ بیٹی ہوگی۔ اور اگر بیٹا ہوا تو؟ الماس نے چیلنجنگ انداز میں پوچھا۔ تو وہ بھی ہماری اولاد ہی ہوگا، لیکن اس بار بیٹی ہوگی۔ وہ ابھی ایک ہی بات پہ بسط تھا کہ بیٹی ہی ہوگی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کی نیو ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ۔ اللہ